جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک اعتراض آیا جی، میرے پاس میسیج آیا تھا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ بہت بڑے اونچے درجے کے حنفی فقیہ ہیں، تو ان پر یہ کسی نے کہا تھا جی ملا علی قاری چونکہ میلاد کے مخالف تھے اور ملا علی قاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے کفر کے قائل تھے معاذ اللہ، ٹھیک ہے، تو جی اتنے بڑے حنفی فقیہ نہیں مانتے تھے تو ہم کیسے مانیں؟ اتفاق دیکھیے، اتفاقاً ملا علی قاری کی کتاب میرے پاس ہے، یہ ملا علی قاری کی پوری کتاب ہے، ایک المورد الروی فی مولد النبی فی مولد النبوی، یہ پوری کتاب ہے المورد الروی فی مولد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میلاد النبی پر علی بن سلطان المعروف ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 1014، ان کی یہ پوری کتاب ہے۔ اچھا اب ہوا کیا تھا، یہ بڑا لطیف ہے فیضان صاحب، ہوا یہ تھا کہ ملا علی قاری کی زندگی میں بہت سارے مراحل آئے تھے۔ ایک مرحلہ تھا کہ وہ ان عقائد میں متشدد تھی اور رسول اسلام کے والدین کے ایمان کے قائل نہیں تھی۔ ملا علی قاری شاگرد ہیں ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے ایک پوری رسالہ لکھا عدم ایمان والدین، اور وہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ کو دیا۔ امام ابن حجر مکی نے ان کو دیکھا تو سخت برہم ہوئے ملا علی قاری پر، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی تحریروں سے ملا علی قاری کو جواب دیے۔ اس جواب میں ملا علی قاری پر حقیقت آشنا ہو گئی اور انہوں نے اس سے رجوع کر لیا، اور اس طرح رجوع کیا کہ پھر میلاد اور حضور کے والدین کے اس بات میں یہ میلاد پر پوری کتاب لکھی، اور اپنے حضور علیہ السلام کے والدین کے حوالے سے جو ایمان کا مسئلہ ہے اس میں انہوں نے رجوع کر لیا۔ اور ملا علی قاری کی اپنی جو شرح شفا ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 605 پہ، دارالکتب العلمیہ، اس کے بعد یہ مکہ سے جو چھپی ہے دارالباز مکہ شریف، اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 601 پہ ملا علی قاری علیہ رحمہ کا موقف ہے کہ باقی رہا والدین کریمین کا اسلام، تو اس بارے میں کئی اقوال ہیں، لیکن ان کے اسلام کا قول ہی صحیح ہے، اقوال والاصح اسلامہما، بہت سارے اقوال ہیں لیکن اس میں جو سب سے صحیح ترین قول ہے وہ ان کے اسلام کا ہے امت مسلمہ میں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں جلیل القدر اماموں نے جو موقف اختیار کیا میرا وہی ہے، جیسا کہ امام سیوطی علیہ رحمہ نے اپنے 3 رسائل اس کی شرح پر لکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور اسلام کے والدین کے حوالے سے ملا علی قاری شرح شفا صفحہ 5 جلد 1 صفحہ 551 پہ لکھتے ہیں کہ حضور کا اپنے والدین کریمین کو زندہ کرنے کا معاملہ جو بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ وفات کے بعد حضور نے ان کو زندہ کیا، پھر اسلام انہوں نے قبول کیا اور پھر ان کا انتقال ہوا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک یہ درست ہے اور بلا شبہ ایسا ہوا تھا، جیسا کہ امام سیوطی کے بارے میں میں اپنے لکھے ہوئے رسالے میں اس کی صراحت کر چکا ہوں، اور امام سیوطی علیہ رحمہ نے 3 رسائل لکھے ہیں اس پر۔ یعنی ملا علی قاری اس طور پہ رجوع کیا کہ جو امام سیوطی کا موقف تھا، حالانکہ امام سیوطی وہ محدث ہیں جنہوں نے حضور کے والدین کے ایمان پر پوری کتاب لکھی تھی، اور غالباً وہ پوری کتاب پہلی دفعہ لکھی گئی تھی، دلائل تو پہلے بھی ظاہر تھے۔ اور یہ جو موقف ہے یہ ملا علی قاری کا آخری موقف ہے۔ ان کی وفات ہوتی ہے 1014 ہجری میں، اور شرح شفا جس میں انہوں نے اپنا یہ عقیدہ بیان کیا ہے، یہ انہوں نے لکھی ہے رمضان المبارک 1011 ہجری، یعنی اپنی وفات سے صرف 3 سال پہلے، اور اس کو آخری کتاب کہا جاتا ہے ملا علی قاری کی۔ اور اس سے پہلے جو انہوں نے لکھی تھی وہ مرکات المفاتیح تھی، اس پر انہوں نے خود لکھا ہے کہ 1008 ہجری میں وہ مکمل ہوئی، اور یہ والی 1011 ہجری میں مکمل ہوئی۔ تو گویا ملا علی قاری پر یہ اعتراض نہیں بنتا۔ مثلا میں ایک بات بیان کرتا ہوں، مجھ سے وہ غلطی ہو جاتی ہے، بعد ازاں تحقیق کے بعد میں کہتا ہوں کہ وہ بات غلط تھی، اب میں یہ کہتا ہوں، تو ظاہر ہے میری بات میرا آخری ورژن ہوگا۔ فقہی مسائل میں بہت سارے اس طرح صحابہ کرام کے سامنے حضور نے ایک عمل کیا، پھر دوسری وحی نازل ہو گئی، پھر اس کے مطابق عمل ہو گیا۔ تو ایک صحابی اگر دور کہیں جا چکے تھے، ان تک وہ دوسرا عمل اپڈیٹ نہیں ہوا تو وہ اس پرانے پر عمل کرتے رہے، تو اس نوعیت کا اختلاف رہا، لیکن جو اصل فائنل فل فلیج فائنل ورژن ہے وہ آخری ورژن ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو لہذا آخری ورژن میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا میلاد اور اس حضور کے والدین کے ایمان کے حوالے سے۔